ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ دوسرا سبق نئی کتاب کا شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے فاقہ میں روزہ۔ فاقہ یہ حسن نظامی صاحب کا ایک مضمون ہے جو ان افراد کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جنہوں نے دہلی کی تباہی کو دیکھا، پہلے دہلی کا روشن جو زمانہ تھا اس کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر دہلی کی جو تباہی اس کو دیکھا۔ ان میں وہ خود بھی رہتے تھے، ان کے آباء و اجداد بھی وہاں پر تھے، کس طرح ہستی بستی دہلی کو جو ہے وہ برباد کر دیا گیا، اور پھر کیسے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں اس سبق کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سبق کا نام دیکھیں، بڑا پیارا انہوں نے رکھا ہے، اسی سے ہی پورا ایک مضمون ہمیں ویسے ہی حل ہوتا نظر آتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فاقہ میں روزہ۔ فاقہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی بھوک برداشت کرنا، اور روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں بھوک برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں انہوں نے کیسا کمال نام رکھا ہے کہ فاقہ میں روزہ، یعنی ایک تو فاقے ہیں اور اوپر سے پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان بندوں کی کہانی ہے، جیسے نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ تاجدار دہلی کے ایک کنبے کا فسانہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایک چھوٹا سا ایک فیملی ہے، اس کی کہانی آپ کو سنائی گئی ہے کہ کس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری، بعد میں پھر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا، ہجرت کرنی پڑ گئی، اور جو بادشاہوں کی طرح زندگی گزارے تھے انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ اور آگے چلنے سے پہلے چھوٹی سی بات سن لیں کہ ہمیشہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہو نا، تو اس میں جو ٹائٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سرخی ہوتی ہے یا ہیڈنگ جو ہوتی ہے، اس کو بڑے غور سے پڑھا کریں۔ جب آپ اس کو مکمل طور پر حل کر لیں گے نا، مطلب جیسے یہ لفظ 3 لکھے ہوئے ہیں، فاقہ میں روزہ۔ اب فاقے کا مطلب آپ کو پورا آنا چاہیے، پھر روزے کا مطلب آپ کو پورا آنا چاہیے، پھر اس کو سمجھیں کہ یہاں پر وہ آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اور آگے کیا آنے لگا ہے۔ چلیں جب اب اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ شروع سے تو آسان ہے، آگے مطلب تھوڑا سا کچھ گمبھیر چیزیں آئیں گی، وہ انشاءاللہ پھر میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ کہتے ہیں جی، جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی۔ دہلی زندہ تھی کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک وہ وقت ہوتا تھا جب دہلی خوشحال ہوتی تھی، وہاں پہ سارے معاملات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتے تھے، جب ابھی تک انگریز جو ہے وہ وہاں پر نہیں آئے تھے۔ جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی، لال قلعہ پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا۔ تیموری یہ امیر تیمور کی ساری اولاد ہوتی ہے، اور یہ جو مغل بادشاہ ہیں یہ سارے وہی ہیں، یعنی یہ سارے تیموری ہی کہلاتے ہیں۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، یعنی جو بہادر شاہ ظفر آپ نے سنا ہے نا، مسلمانوں کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جس کو انگریزوں نے جلا وطن کر دیا، اور اس کو پھر برما کے شہر منگون میں ان کو وہ قید کر دیا گیا، اور پھر وہ وہیں قید میں مر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سلیم بہادر جو ہے ان کے بھائی ہیں۔ ان کی اب چھوٹی سی یعنی بات شروع کر رہے ہیں کہ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو کہ ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے۔ یعنی بے تکلفانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر اپنے دوستوں سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ جیسے آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہو پھر آپ تھوڑا سا لحاظ کرتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ بولنا ہے کہ نہیں بولنا، تو دوستوں کے ساتھ آپ لحاظ کو نہیں کرتے، تو وہ جو آپ دوستوں کے ساتھ بغیر لحاظ کے باتیں کری جا رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بے تکلفانہ باتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنے مردانہ کمرے میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے۔ کون؟ مرزا سلیم، ٹھیک ہے۔ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانہ سے ایک لونڈی باہر آئی اور ادب سے عرض کیا کہ حضور، بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ نے 2 لفظ پڑھے ہوں گے، ایک مردانہ مکان اور ایک زنان خانہ۔ تو یہ مطلب یوں سمجھ لے کہ جب اس وقت کے لوگ ہوتے تھے تو امیر ہوتے تھے، اب تو غریب لوگ ہیں نا، تو ایک پورے فیملی کے لیے 1-2 کمرے ہوتے ہیں۔ جب امیر لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جو بیٹھک ہوتی ہے، مردوں کے لیے بیٹھک الگ ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے بیٹھک الگ ہوتی ہے، یا مردوں کا جو بیٹھک ہوتی ہے وہ باہر کی طرف ہوتی ہے، اور جو اندر کا سارا مکان ہوتا ہے وہاں پہ عورتیں بیٹھتی ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سلیم بہادر اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانہ سے ایک لونڈی باہر آئی اور ادب سے عرض کیا کہ حضور،
بیگم صاحبہ یا فرماتی ہیں مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر میں مغموم واپس آئے، یہ غم زدہ، مغموم مین غم زدہ ہو کر واپس آ گئے، یعنی منہ لٹکایا ہوا تھا، واپس آ گئے۔ ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا، ایک بے تکلف ندیم اسی طرح یعنی ان کا ایک بڑا پکا دوست، ٹھیک ہے، ندیم دوست کو کہتے ہیں۔ خیر باشد، یعنی ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا، خیر باشد، خیر ہے، ٹھیک ہے، خیر باشد یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خیر ہے۔ مزاج عالی مقدر پاتا ہوں، یعنی آپ کا مزاج بڑا پریشان کن ہے، مطلب آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خواہ مخواہ، یہ اس لفظ کو خواہ مخواہ نہیں پڑھنا بلکہ خواہ مخواہ پڑھنا ہے۔ کہتا ہے جی بعض اوقات اماں حضرت خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام کو افطاری کے وقت نتن خان گویا گا رہا تھا، مطلب کسی گانے والے کا نام ہے، گویا گا رہا، گویا کہتے ہیں گانے والے کو، ایک نتن خان گویا گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں، ان کو یہ شور و غل ناگوار معلوم ہوا۔ آج ارشاد ہوا کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں، بھلا میں اس تفریحی عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا مگر اس پابندی سے جی الجھتا ہے، حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے۔ اب یہاں چھوٹی سی بات کیا ہوئی جی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اندر سے آواز آئی بھی ادھر آؤ، کہا کہ آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ تو امی جان کے پاس گیا تو امی نے کہا، آج بیٹا یہ جو کل تم وہاں پر بیٹھ کے گانے شانے سن رہے تھے نا، تھوڑی شرم کرو، رمضان شریف کا مہینہ ہے تو یہاں پہ کوئی گانا شانا نہیں ہوگا۔ تب وہ اس کو آگے کہتا ہے، یار اب دیکھو، اب امی نے مجھے گانے سے ہی منع کر دیا ہے، اب میں مطلب روز گانے سنتا ہوں تو تبھی میرا گزارا ہوتا ہے، تو اب میں گانے سنے بغیر کیسے مطلب رہوں گا، اور بڑا یعنی مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو مصاحب نے ہاتھ باندھ کر، مصاحب کہتے ہیں دوست کو، یعنی جس دوست نے پوچھا تھا نا کہ بھئی کیا ہوا ہے، میں آپ کو بڑا پریشان آپ نظر آ رہے ہیں، تو اس نے یعنی مصاحب نے دوست نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے، شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے چلا کیجئے، مطلب اس کو کہہ رہا ہے کہ شام کو جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس سے پہلے ذرا مسجد میں آیا کریں۔ عجب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کے جمگٹے دیکھنے میں آئیں گے۔ جمگٹے کہتے ہیں اکٹھ، جہاں پہ 4-5 بندے اکٹھے بیٹھے ہیں اس کو جمگٹا کہتے ہیں۔ خدا کے دن ہیں، یعنی رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو وہ کہہ رہا ہے ابھی اللہ والے دن چل رہے ہیں آج کل، یعنی اللہ والے دن کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں لوگ زیادہ عبادتیں کرتے ہیں۔ خدا کے دن ہیں، خدا والوں کی بہار بھی دیکھیے۔ مرزا نے اس صلاح کو پسند کیا اور دوسرے دن مصاحبوں کو لے کر جامع مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر عجب عالم دیکھا، جگہ جگہ حلقہ بنائے لوگ بیٹھے ہیں۔ حلقہ بنائے کا مطلب ہوتا ہے یعنی دائرے میں، جگہ جگہ مختلف دائرے میں ٹولیاں بنا کے لوگ بیٹھے ہیں۔ کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، رات کے قرآن سنانے والے حفاظ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، یعنی جو حافظ قرآن جنہوں نے مسلح تراویح سنانی ہوتی ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کرتے نظر آتے، مطلب بحث کرتے ہیں، اور 20 آدمی ارد گرد بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے، کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہیں، الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ گیا، مطلب جب وہ مسجد میں جاتا ہے نا تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس نے یہ پورا ایک نا منظر بیان کیا ہے کہ جیسے وہ مسجد میں گیا تو ایک طرف دیکھتا ہے کہ حافظ قرآن پاک پڑھی جا رہے ہیں، ایک طرف دیکھتا ہے کوئی بیٹھ کے خود ہی اللہ اللہ کری جا رہا ہے، ایک طرف دیکھتا ہے کہ وہ کچھ یعنی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی مسئلے کو سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، تو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی اکیلے ہی بیٹھ کے توجہ اور مراقبے میں گئے ہوئے ہیں۔ مراقبہ ہوتا ہے مطلب کسی خاص چیز کے بارے میں سوچنا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے، مطلب وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی اس نے نا پورا سین مسجد کے اندر دیکھا۔ تو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کلو جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ بڑی زبردست اور مزیدار ہوتی ہے۔ تو مرزا کو یہ نظارہ نہایت پسند آیا، کیونکہ مرزا نے پہلے شاید یہ کبھی نظارہ نہیں دیکھا تھا، آج دیکھا تو اس کو بڑا اچھا لگا۔ تو مرزا کو یہ نظارہ نہایت پسند آیا اور وقت بہت لطف سے کٹ گیا، یعنی جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہا اس کو مطلب بڑا سکون آیا۔ اتنے میں افطار کا وقت بھی قریب آ گیا۔ سینکڑوں خان کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، ٹھیک ہے، خان کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔
سینکڑوں خوان افطاری کے آنے لگے اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگیں۔ خاص محل سلطان، محل کہتے ہیں نا، ہم اس کو محل پڑھتے رہتے ہیں، یہ لفظ محل ہوتا ہے، جیسے آپ جیسے بادشاہ کا محل ہوتا ہے نا، جیسے شاہی قلعہ ہے، تو شاہی قلعہ بھی نہیں ہوتا، شاہی قلعہ ہوتا ہے۔ تو یعنی بادشاہ کے محل سے متعدد خان مکلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے۔ یعنی عام لوگ بھی افطاریاں بھیجتے تھے مسجد میں، اور بادشاہ کے گھر سے تو بڑے بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے طرح طرح کے کھانے، یعنی مکلف اور بڑی پرتکلف چیزیں۔ دیکھا نا، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں، چکن وغیرہ لیں تو اس کا ایک عام سا سالن بنا لیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ جناب اس سے جلفریزیاں بنائیں اور اس سے طرح طرح کے کھانے بنائیں، تو یہ اس طرح یعنی مکلف کھانا کہتے ہیں اس کو۔ مکلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامع مسجد میں، اور یہ بھی ساتھ سنتے جائیں، یہ لفظ جامع مسجد ہے، جامعہ مسجد نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی یہ جامعہ مسجد ہے، تو جامعہ مسجد نہیں ہوتا، جامع مسجد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے تاکہ روزہ داروں میں افطاری تقسیم کی جائے۔ اس کے علاوہ قلعہ کی تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء، امیر کی جمع امراء، سب امراء علیحدہ سے افطاری کے سامان بیچتے، اس لیے ان خانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان خانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی، مطلب ہر بندہ جو بھیج رہا ہے، ہر بندہ بھیج رہا ہے، تو مسجد میں جناب سینکڑوں کی تعداد میں دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور اتنے کھانے آ رہے ہیں۔ چونکہ ہر امیر کوشش کرتا تھا کہ اس کا سامان افطاری دوسروں سے بڑھ کر رہے۔ یہ ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے افطاریاں بیچتے ہیں اور کچھ اس لیے بیچتے ہیں کہ میری افطاری جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، تاکہ بات بنے جی فلاں حضرت صاحب نے افطاری بھیجی ہے تو وہ بڑی کمال ہو گئی تھی، جی انہوں نے ان کے گھر سے بڑا زبردست کھانا آیا تھا تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ تو بہرحال انما الاعمال بالنیات، تو کچھ لوگ تو اللہ کے لیے افطاریاں بیچتے ہیں اور کچھ لوگ پھر اسی ریس میں افطاریاں بیچتے ہیں کہ میری افطاری جو ہے وہ سب سے اچھی ہو گئی۔ اس لیے ریشمی رنگ برنگ کے خان پوش کہتے ہیں وہ کپڑا جو یعنی دسترخوان کے اوپر ڈالا جاتا ہے، مطلب دسترخوان بچھاتے ہیں نا، اس کے اوپر کھانا لگا دیتے ہیں اور کھانے کے اوپر پھر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کپڑے کو خان پوش کہتے ہیں۔ پوش کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا یہ ڈھانپنا، ٹھیک ہے، تو وہ کپڑا جو یعنی کھانے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو چونکہ امیروں کے گھر سے آتے تھے تو ان کھانوں کے ایک تو کھانے بڑے کمال ہوتے تھے، طرح طرح کے زبردست قسم کے ایگزیکٹو کھانے ہوتے تھے، اور پھر ان کے اوپر جو کپڑا دیا ہوتا تھا وہ بھی کوئی یہ نہیں کہ عام سا کوئی کپڑا دیا ہوا ہے، تو جسے ہم پنجابی میں پونا کہتے ہیں، روٹی کو جس کے اندر لپیٹتے ہیں تو وہ دیا ہوا تھا، ایسا نہیں، بلکہ بڑا کمال قسم کا کپڑا، مکیشی لکھا کہ اور ان پر مکیشی جھالریں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، مطلب بڑا کمال کپڑا بنا ہوتا تھا، اس کے اوپر کڑھائی کی ہوئی ہوتی تھی اور اس کی سائڈوں پہ لیسیں لگی ہوتی تھی، اس طرح کے وہ کپڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہوتی تھی، مطلب کمال لگتا تھا، جیسے پتہ نہیں کہاں سے کھانے اتر رہے ہیں، جیسے جنت سے آ رہے ہیں کھانے۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا، اور اب وہ برابر روزانہ مسجد میں آنے لگے۔ گھروں میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اول شب کا کھانا روزانہ شہر کے خانقاہ کہتے ہیں جہاں پہ بزرگ رہتے ہیں، خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا۔ یہ دن ان کے گھر میں بڑی برکت اور چہل پہل کے معلوم ہوتے تھے، یعنی روزانہ کھانے پک رہے ہیں، ہر کوئی افراتفری، وہ کھانا دینا ہے، یہ چیز لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے، افطاری ہونے والی، جلدی جلدی کھانا بناؤ، جلدی مسجد میں پہنچا کے آؤ، تو یہ بڑی ایک چہل پہل جناب اس مہینے میں اس گھر میں لگی ہوئی ہے۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شاہ زور، ٹھیک ہے، یہ مرزا سلیم صاحب کے ایک بھانجے ہیں، 9 عمری یعنی ابھی جوان ہے، 9 عمر کہتے ہیں نئی عمر، جوانی، 9 عمری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے، یعنی جو مرزا شاہ زور ہیں یہ مرزا سلیم کے بھانجے ہیں، اور یہ مرزا سلیم کے پاس اکثر آ کے بیٹھتے تھے اور بڑی کھل کے گپ شپ کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ مطلب یعنی ماموں کے پاس بیٹھتے تھے اور بے تکلف شریک ہوتے تھے، کہ مطلب کیا ہے کہ ماموں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بڑی کھلم کھلا گپ شپ کرتے تھے۔ وہ ان کو اب ایک بات سناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی، ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا جو آج خواب و خیال کی طرح یاد آتا ہے، اور ایک وہ وقت آیا کہ دہلی زیر و زبر ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ جو تو اب ایسا لگتا ہے جیسے خواب ہی تھا۔ اب اس سے مراد اس کی کیا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب دہلی جو ہے وہ بڑی چمکتی دمکتی خوشحال ہوتی تھی، بڑے ہر
طرف جو ہے وہ لوگ خوش باش زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک وہ وقت آ گیا کہ دہلی جو ہے وہ زیر و زبر ہو گئی. زیر و زبر ہوگی مطلب تباہ ہو گئی. زیر و زبر کا مطلب ہوتا ہے تہ و بالا ہونا، مطلب اوپر نیچے ہونا، مین تباہ ہو گئی. مطلب ایک وہ وقت تھا کہ جب خوشحال تھی، اور ایک وہ وقت آ گیا کہ اب دلی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. قلعہ برباد کر دیا گیا، امیروں کو پھانسیاں مل گئی، ان کے گھر اکھڑ گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگی. ماما گیری کا مطلب ہوتا ہے کسی کے گھر میں جا کے کام کرنا، مطلب کسی کے گھر، جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا گھروں میں کام کرتی ہیں، تو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں اور پیسہ کماتی ہیں. یعنی وہ عورتیں جو جناب بڑی ناز و نعم اور نخروں کے ساتھ رہتی تھی اپنے گھروں میں، بادشاہوں کی بیویاں تھیں، اشرافیہ کی بیویاں اشرافیہ تھی، تو ان کے اوپر اتنا برا وقت آ گیا جب دلی برباد ہوئی، انگریزوں نے آ کے ستیہ ناش کر دیا. تو بڑے بڑے امیروں کو اور بڑے بڑے بادشاہوں اور وزیروں مشیروں کو پھانسیاں دے دی گئی. ان کی جو بیگمات تھیں، ان کی جو بیویاں تھیں، وہ اگر بچ گئی، کوئی تو ان کے ساتھ ہی مر گئی، اور اگر کوئی بچ گئی تو ان کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے کے گھروں میں ماما گیری کرنی پڑی. ماما گیری مین یعنی ان کے گھر میں وہ کھانا پکا کے یا صفائیاں کر کے پھر وہ پیسہ کماتی تھی، ٹھیک ہے. اتنے برے حالات ہو گئے تھے ان لوگوں کے جو دلی کی بربادی جن لوگوں نے دیکھی ہے. ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگی اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی، یعنی لٹ گئی، ختم ہو گئی. تاراج کا مطلب ایسے لٹ جانا ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کی مہینے میں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا. اب یہ سارا واقعہ جو ہے وہ مرزا شاہ زور، جو مرزا سلیم کا بھانجا ہے نا، وہ سنا رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے جی جب دلی تباہ ہوئی نا، تو جب دلی تباہ ہوئی تو اس تباہ حالی میں ایک دفعہ مسجد میں گیا. تو پھر میں نے مسجد میں کیا دیکھا. ابھی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی ہم نے مسجد کی کیا رونقیں پڑھی ہیں اوپر والے پیرے میں. اب وہ بتائے گا کہ جب دلی تباہ ہو گئی تھی تو اس وقت اس کے کیا حالات و واقعات تھے، یعنی مسجدوں کا کیا حال تھا. اب سنیں ذرا. کہتا ہے جی کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اندر چولہے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ کھانا پکاتے ہیں. سپاہی روٹیاں پکا رہے ہیں، گھوڑے کے دانے دلے جا رہے ہیں، یعنی گھوڑوں کے دانے جو مکس کیے جا رہے ہیں ان کو کھانے کے لیے، ان کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. گھاس کے انبار پڑے ہوئے ہیں، انبار کہتے ہیں ڈھیر کو، یعنی مسجد کے اندر گھوڑوں کے لیے ایک طرف دانے شانے پڑے ہیں جو وہ چنے وغیرہ کھاتے ہیں وہ پڑے ہیں، دوسری طرف جناب گھوڑوں کے لیے گھاس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور شاہ جہاں کی خوبصورت اور بے مثل مسجد استبل نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. جو شاہ جہاں نے بنوائی تھی مسجد تو بڑی پیاری تھی، بڑی اس میں سنگ مرمر لگا ہوا تھا اور بڑی بڑی بیش قیمت اور خوبصورت مسجد بنائی تھی. لیکن آج وہ جو مسجد ہے وہ ایک استبل نظر آتی ہے. استبل کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب مسجد واگزاشت ہو گئی، ٹھیک ہے، جب مسجد واگزاشت ہوگی مطلب جب مسجد کا قبضہ چھوٹ گیا، یعنی ان مسلمانوں کو واپس مسجد مل گئی اور سرکار نے ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، یعنی مسجد اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، یعنی مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا، دیکھا کہ چند مسلمان میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی بربادی کے بعد اب یہ حالات ہیں کہ وہاں پر پھٹے پرانے کپڑوں والے کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 قرآن شریف کا دور کر رہے ہیں اور کچھ اسی پریشان حالی میں بیٹھے وظیفے پڑھ رہے ہیں. افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجوریں اور دال سیو ہوتا ہے دال سوئیاں بانٹ دیے. کسی نے ترکاری کہتے ہیں سبزی کو، ترکاری کے قطرے تقسیم کر دیے، یعنی سبزیوں کے یا اناج کے کوئی چھوٹے چھوٹے روٹیاں ٹائپ بنی ہوئی تھی وہ انہوں نے تقسیم کر دیے. مطلب اب آپ نے بھی یہ دیکھنا ہے فرق کہ پہلے افطاریاں کس طرح آتی تھی اور اب دلی کی بربادی کے بعد افطاریاں کس طرح آ رہی ہیں. وہی عام دال روٹی دال سوئیاں پک رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی روٹیاں کو بنا کے وہ تقسیم کری جا رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے تھے بعد میں. نہ وہ اگلا سا سما، نہ وہ اگلی سی چہل پہل، نہ وہ پہلی سی شان و شوکت. یہ معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے فلک کے مارے سے مراد ہوتا ہے مصیبت زدہ چند لوگ جمع ہو گئے ہیں. اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی دیکھا جب کہ مسلمان چاروں طرف سے دب گئے ہیں. انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان تو مسجد میں نظر ہی کم آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویسے بھی مسجد میں نہیں جاتے کوئی. غریب غربا آئے تو ان سے رونق کیا خاک ہو سکتی ہے. مطلب ایک عام سا بندہ آ رہا ہے، اس کے پاس اپنے کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ اس نے کس کو کیا دینا ہے اور کون سے بڑے اچھے اچھے کھانے وہ پکوائے گا یا کھائے گا. اب تو رونق ہی کوئی نہیں مسجد میں. پھر بھی غنیمت ہے کہ مسجد آباد ہے. اگر مسلمانوں کے افلاس کا یہی عالم رہا تو آئندہ خیر نہیں.
اور آئندہ خبر نہیں کہ کیا نوبت آئے گی، مطلب آگے کیا ہوگا اب کوئی پتہ نہیں ہے۔ مرزا شاہ زور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ، غدر یعنی کہتے ہیں جنگ کو، غدر کا قصہ اور تباہی کا فسانہ سننا چاہا۔ آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور اس کے بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا وہ قصہ سنائیں جب ایسی تباہی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، وہ آگے سارے کس طرح لوٹا تھا، وہ سارے واقعات ذرا آپ ہمیں سنائیں۔ تو جب انہوں کو کہا گیا کہ آپ واقعہ سنائیں، تو بجائے کہ وہ واقعہ سناتے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا نہ بھائی مجھ سے نہیں سنائے جاتے۔ لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ ٹھیک ہے جی، اب اپنی ایک اگلی کہانی سنانا شروع کر رہا ہے۔ تو یہ لیکچر کافی لمبا ہو گیا، پھر انشاءاللہ اس کو اگلے حصے میں میں آگے اس کو کنٹینیو کروں گا۔ تو یہاں تک اس کو سمجھیں، پڑھیں، ایک اچھی کہانی ہے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔